اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد ہذا کے خطیب و امام صاحب، مسجد ہذا کے انتظامیہ کمیٹی کے تمام صدور اور راکین، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج کی مبارک رات عطا کی۔ اس رات کو قرآن سے نسبت ہے اور قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس نسبت کی بنا پر جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا ہے اور وہ قرآن کی آیات میں محفوظ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام زندگی کے چند لمحات مچھی کے پیٹ میں گزارے، مگر اس کا ذکر آج بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دمبے کا ذکر ہے، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے، مگر وہ قرآن کی آیات میں محفوظ ہے۔ میرے بھائی، صفا مروہ ہے، بی بی ہاجرہ سے نسبت ہے، وہ آج بھی محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا ذکر وہ۔ آب زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے رگڑ سے۔ یہ آب زمزم دنیا کے تمام چشموں سے بہتر ہے، اور آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کی عظمت کے لیے پورا ایک سورہ کو نازل کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ایک عظمت والے رسول پر بھیجا اور ان کی امت پر اس کو نازل کیا۔ امام ابو بکر شہرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس رات کو قدر اس لیے کہا گیا کیونکہ جو اس رات عبادت کرتا ہے وہ قدر والا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی رات قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر، اور ان لوگوں سے مضافہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جو لوگ آج کی رات جاگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس جگہ پر فرشتے آ کر اپنے پر بچھا کر اس محفل کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حمد و ثنا کی اور ذکر کی، اور جو وہ فرشتے اللہ کے پاس لوٹتے ہیں تو اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا سنا؟ جس جگہ پر میرا ذکر ہو رہا تھا، جس جگہ پر حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہاں پر لوگ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے نجات مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کو جہنم سے نجات دے دی۔ پھر اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے اور کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ، اس محفل میں ایک شخص راستہ چلتے چلتے آ کر رک گیا تھا، اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس لیے کہ وہ نیکوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ حدیث شریف
یہ عام دنوں کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ یہ عام دنوں کے تعلق سے تھی، اور آج کی رات تو انشاءاللہ تعالی شب قدر ہے، اور جو آج کی رات جو اللہ کی ذکر کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس سے مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے مضافہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ سید الملائکہ ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ہم جیسے بدکاروں سے مضافہ کر رہے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں سے ہاتھ پکڑ کر ان سے مضافہ کر رہے ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا جب کسی بندے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کے بال اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ آج کی رات اللہ کے ملائکہ نے اس سے مضافہ کیا۔ ذرا اس کیفیت کو اپنے قلب میں پیدا کرو میرے نوجوانوں، کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ نہیں کیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ آج کی رات سید الملائکہ اور ملائکہ ہم سے مضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو اپنے قلب میں، اپنے دلوں میں پیدا کرو کہ ہم آج کی رات کے بعد اپنے ہاتھ کو کسی قتل اور خون کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم آج کی رات کے بعد ظالموں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ مظلوموں کے انصاف کے لیے ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے۔ ہم آج کی رات کے بعد شراب کے جام کو نہیں اٹھائیں گے، ہم آج کی رات کے بعد گناہوں میں اپنے ہاتھ کو نہیں استعمال کریں گے، بلکہ ہم اس ہاتھ کو اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے اٹھائیں گے۔ میرے بھائی اس کیفیت کو اپنے قلب میں پیدا کرو، تبھی جا کر، کیونکہ کہا گیا کہ اس رات میں عبادت کرنا 73 برس 4 مہینے کے برابر، اس رات میں عبادت کرنا 1000 برس کے برابر ہے، یعنی 83 years 4 months۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ محنت کم اور رحمت زیادہ ہے، محنت کم ہے اور رحمت زیادہ ہے۔ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کے عمروں سے آگاہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ غمخوار امت کے غم کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ اپنی امت کے لیے غمگین کیوں ہوتے، ہم آپ کو شب قدر عطا کرتے ہیں۔ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 73 برس 4 مہینے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اور ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو، ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے غفلت میں زندگی گزاری۔ نوجوانوں پلٹ کر واپس آؤ، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کو بتایا گیا کہ سابقہ امت نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی 1000 سال عبادت کرتا، 1000 تو اس کو عابد قرار دیتا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم 100 برس، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 100 مہینے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 12 مہینے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو 100 گھنٹے عبادت کرنا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، صرف ایک رات عبادت کر لو۔ اور ایک رات میں کیا ہے، کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے۔ آج سے دیکھ لو آپ 11:30 ہیں، 4:30 بجے فجر ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں، کیا تم 5 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اور آپ 2 گھنٹے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم آج کی رات بھی آورا گردی میں گزار دیں گے؟ کیا آج کی رات بھی ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نعرے ہائے ہائے کرتے نکلیں گے؟ کیا ہم آج کی رات 2 گھنٹے اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک نہیں مانگیں گے؟
نوجوانوں، اگر تمہاری نمازیں قضائے ہیں تو ان قضا نماز کو ادا کرو، ان قضا نماز کو ادا کرو، شروع کرو۔ اگر تم کو اندازہ ہے اس کا 3 سال 4 سال 5 سال تو شروع کرو، اور اگر تمہاری نمازیں قضا نہیں ہیں تو پھر نوافل کی عبادت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ اس سے بڑا اعزاز کسی کو نہیں مل سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی نبی کی قوم کو اس طرح کی رات نہیں دی۔ شب قدر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عبادت کے تعلق سے جو آیا، کیا آیا؟ عبادت کے تعلق سے آیا کہ رات میں عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امت کی ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے کہ ختم مبارک پر ورم پڑ جاتا، ختم مبارک پر ورم پڑ جاتا۔ اور پھر صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا؟ حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہو جاتی، جب سب سو جاتے تو اٹھتے اور اٹھ کر عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے اور دعا کرتے، اے جہنم کے مالک مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ جب صحابی رسول کی دعا کو سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ جہنم کے مالک مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح کی دعا کریں گے مجھے بتانا۔ رحمت اللہ عالمین نے سنا اور پھر ان سے دریافت کیا کہ تم اس طرح کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ وہ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس منہ سے اللہ سے جنت طلب کروں گا؟ میں تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابی رسول ہیں میرے بھائی، یہ خود بہت بڑا عظمت، یہ عظیم مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان کے تاروں کی طرح ہے، اگر کوئی ان میں سے ایک کی پیروی کرے تو جنت میں جائے گا۔ یہ صحابی رسول ہے اور انکساری کا عالم یہ ہے، کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس منہ سے اللہ سے جنت مانگوں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فوراً جبریل امی کو بھیجاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہنچائی جاتی ہے کہ محبوب کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس صحابی رسول کو جہنم سے نجات دی اور ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ صحابی رسول کا مقام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بازار سے جا رہے ہیں، خواتین نے اپنے ہمجولیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ابو حنیفہ ہے جو راتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب رات کو اپنے گھر کو جاتی ہیں، جانماز کو بچھاتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں، ابو حنیفہ یہ خواتین سمجھتی ہیں کہ میں شب بیدار ہوں، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا تو ابو حنیفہ تم کیا جواب دو گے؟ اور اس رات سے جب تک امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی باقی رہی، وہ کبھی بھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑے، کبھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑے۔ تاریخ میں آیا میرے بھائی، حسن بن صالح کی ایک باندی تھی جس کو انہوں نے کسی کے پاس بھیج دیا کام کرنے کے لیے۔ وہ جس گھر میں گئی، رات میں اس گھر والوں کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کیا نماز فجر کی اذان ہو گئی؟ تو اس نیکبخت خاتون نے کہا کہ تم لوگ رات میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، میں تمہارے گھر میں کام نہیں کر سکتی، میں تمہارے گھر میں کام نہیں کر سکتی۔ پھر وہیں پر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات میں اٹھتے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے اللہ کے سامنے کہ اللہ مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما، مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما، مجھے جہنم سے نجات دے، مجھے جہنم سے نجات دے۔ عبادت کرتے، روتے، گر گڑاتے، اور نماز فجر کی اذان ہو جاتی۔ کعبۃ اللہ شریف ہے، کعبے کا غلاف ہے، اور ایک شخص رات بھر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ کون ہے یہ شخص جو رات بھر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی
جب اس شخص نے اپنے چہرے کو پلٹایا تو لوگوں نے چیخ مار کر کہا ارے یہ تو امام زین العابدین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ۔ میرے بھائی یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ سے وابستگی تھی۔ اور پھر وہیں پر شہزادی جنت حضرت فاطمہ جب رات میں نماز پڑھتی اٹھ کر تو ایک ہی رکعت میں سجدے میں ہے اور نماز فجر ہو جاتی تو شہزادی جنت کہتی کہ یا اللہ فاطمہ کو ایک رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ میرے بھائی یہ ہمارے بزرگوں کی عبادتیں تھیں، اور آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں سوچ لو۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، دعوے تو ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، دعوے تو ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے گناہگاروں کی چیخ اور پکار، ان کا رونا نیک بندوں کے فرشتوں کے، نیک بندوں کے تسبیح کے دانوں کی آواز سے زیادہ پسند۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائی اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم گناہ کرتی ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتی تو اللہ ان کی جگہ پر ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی، گناہ کرے گی تو اللہ سے توبہ کے لیے بھیک مانگے گی۔ میرے بھائی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جا کر پوچھا اگر کوئی مسلمان توبہ کرتا ہے اور پھر توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے توڑتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ مومن ہے، کیونکہ یہ فعل مومنانہ ہے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ یہ شان مومنانہ ہے کہ جب مومن توبہ کرتا ہے وہ اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم کہ اللہ ہی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ نے جب ابلیس کو کہا کہ نکل یہاں سے، اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو ابلیس پکار کر کہا کہ اللہ مجھے تیری قسم، میں تیرے بندے کو جب تک کہ اس میں زندہ رہے گا میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کی قسم، جب تک میرے بندے کے جسم میں آخری سانس رہے گی میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے پہلے پہروں کو سن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ توبہ کر لے۔ جب روح پیروں سے نکل کر اس کے پیٹ میں، اس گھٹنوں سے پیٹ میں اور پھر اس کے حلق سے اس کے آنکھ سے نکل جاتی ہے تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ ماہ رمضان ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ روزے دار کو صرف ایک ہی دروازے سے بھجایا جائے گا جو روزے داروں کے لیے ہے، وہ بند ہو جائیں گے، مگر ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ اور آج کی رات میرے بھائی آپ کو اور ہم کو توبہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر کہ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ پروردگار ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دیا تو آج ہمارے گناہوں کو اپنے اپنی رحمت کے رحمت العالمین کے صدقے میں معاف فرما دے۔ میرے بھائی آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ کسی نے جا کر حضرت علی شیر خدا سے پوچھا کہ نجات کیا راستہ کیا ہے تو شیر خدا نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو نجات نہیں پاتا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا علی بتاؤ نجات کیسے ہوگی تو حضرت علی نے فرمایا کہ استغفار پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو۔ حضرت مجاہد جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں بلکہ تابعین میں شمار ہوتا، انہوں نے فرمایا کہ وہ ظالم ہے جو اللہ کے سامنے روز توبہ نہیں کرتا، وہ ظالم ہے جو اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا۔ حضرت فضیل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو توبہ کرو، توبہ کرو، تلواریں مصیبت کو نہیں روک سکتی، توبہ مصیبت کو روک سکتی۔
تو میرے بھائی آج اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم توبہ کریں، خوب گر گڑا کر اپنے رب کو منا لیں۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ نوجوانوں، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو اپنے ماں باپ کو پکڑ لو، اپنے ماں باپ کو پکڑ لو۔ تم نے اگر اپنی ماں سے گستاخی کی تو ماں کے قدموں پر گر جاؤ، اپنے ماں کے قدموں پر سر رکھ کے کہو کہ اماں معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر تم نے کسی کا دل توڑا ہے تو جا کر اس سے کہہ دو، شرمانے کی بات نہیں ہے کہ ہاں میری زبان سے تجھ کو تکلیف پہنچی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رحم کرو ایک دوسرے پہ، میرے بھائی رحم کرو۔ اسی حدیث شریف میں آیا کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرے گا۔ اگر ہم رحم کریں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو خطاؤں کو معاف کرتے رہیں گے، اگر ہمارا دل وسیع ہوتا رہے گا تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، ہم کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اگر ہم رحم نہیں کریں گے اور ہر چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے لڑنے تیار ہو جائیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس ماہ مبارک کا پیغام نہیں ہے۔ رمضان کے معنی یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا دینا، اور یہ آج کی مبارک رات ہے، شب قدر ہے، فجر تک ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس مبارک گھڑیوں کا صحیح استعمال کریں۔ اور میرے بھائی نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے میں التجا کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو قریب کرنے کی بات کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایسے ہی مجمع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک نوجوان اٹھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، ٹھہرو، اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ ان کو آرام سے بٹھاتے ہیں، اس نوجوان کو اپنے قریب کرتے ہیں، قریب بلاتے ہیں، آؤ میرے قریب آؤ۔ قریب بلا کر اس سے پوچھتے ہیں، تم نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم کسی کی ماں سے زنا کی اجازت دے سکتے؟ بولے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی پھر اس کو پسند نہیں کرے گا۔ پھر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہاری بہن سے؟ بولا کہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنا قائل ہو جاتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی زنا نہیں کروں گا۔ اگر آج کے اس دور میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کسی ذمہ دار سے کہہ دے، او حضرت مجھے زنا کرنا ہے، تو لوگ فوراً اٹھ کے ایک تماچا مار دیں گے، اس کیا بولا تو؟ نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ ایک اور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک صحابی حضرت خوات ہیں، اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، خواتین بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، فوراً واپس اپنے خیمے کو جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور آ کر ان عورتوں سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سامنے آتے ہیں، یہ صحابی رسول خوات پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خوات کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا، شرمندگی ہے، پریشان ہے کہ کیا بولوں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، یہ ہیبت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی پیچھے پھینکتے ہیں، وہ کالی کملی کو پکڑ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے واپس آتے ہیں، داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، خوات تمہارا اونٹ مل گیا؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر سفر کرتے ہیں اونٹ پر، مدینے کو جا رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، خوات تمہارا اونٹ جو گم گیا تھا مل گیا؟ وہ پھر خاموش ہیں۔ مسجد میں حضرت خوات نہیں جاتے، دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو نہیں جاتے کہ پھر سوال کریں گے میں کیا جواب دوں۔ ایک دن وہ مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، خوات وہاں پر جاتے ہیں، حضرت خوات
سیدنا خواجہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ نماز کو اپنی لمبی کر دیتے کہ اب نہیں, اب تو نماز ختم ہی نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. نہیں چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خواجہ تم اپنی نماز ختم کرو, میں بیٹھتا ہوں. پھر نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے خواجہ تمہارا اونٹ ملا جو گم ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے بھائی اس میں پیغام ہے امت کو کہ اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں, کیا کر رہا, وہاں بیٹھا ہوا ہے, فوراً ایک دو موٹی موٹی بات کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواجہ کیا کر رہے ہو, یہاں سے جاؤ. اس سے ہم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں سے اچھی بات کرو, نوجوانوں کو دنیا کے سامنے بے عزت مت کر دو. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, چھچورا ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں میرے بھائی, یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو اپنے قریب کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے ہیں مکہ میں, نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا اذان ہو گئی؟ تو نوجوان اس امام صاحب کی نقل نکالتے ہو, اس طرح سے اذان دیتے ہیں, ان کی نقل نکالے. رسول اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ایسا, آؤ مسجد کو آؤ میرے ساتھ. اور پھر ان نوجوانوں سے بولتے تمہاری کس کی آواز اچھی ہے؟ ایک نوجوان اذان دیتا ہے, بولتے تمہاری آواز بہت اچھی ہے, اور کہتے ہیں کہ تم آج سے اس مسجد میں مؤذن تم ہی ہو, تم ہی آزاد ہو. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو امام صاحب کی نقل نکال رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, آپ نے ہم کو اتنی بڑی عزت سے نواز دیا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. میرے بھائی یہ طریقہ ہے اسلام میں لوگوں کو قریب لانے کا, یہ طریقہ ہے لوگوں کو ولی بنانے کا, یہ طریقہ ہے لوگوں کو اسلام میں ایک معتبر بنانے کا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے. نوجوانوں یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے, اس رات کی خاموشی ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ توبہ کر لو. اس رات کی خاموشی پکار کر کہہ رہی ہے کہ توبہ کر لو, توبہ کر لو. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں. آج اللہ کی رحمت ہم کو ڈھونڈ رہی ہے. آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے رزق طلب کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے دولت طلب کرنے والا, اللہ اس کو عطا کرنے والا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج دنیا میں ہر جگہ پر, ہر ملک میں, ہر حصے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں, وطن عزیز میں ایک جانور کے نام پر ہم کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے. ایک جانور کے نام پر ہم کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے. آج ہمارے ملک میں پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے, ہم کو مار کر, ہم کو پیٹ کر, ہم کو قتل کر کے کہ تمہاری جان کی قدر نہیں ہے, عزت نہیں ہے. ایک 4 ٹانگ کے جانور کی قیمت تمہاری جان سے بڑھ کر ہے. مگر میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم ہمارا امتحان ہرگز مت لو, تم ہمارا امتحان ہرگز مت لو. ہمارے جان کی قیمت کیا ہے تم نہیں جانتے. جب تک دنیا میں مسلمان زندہ ہے دنیا آباد ہے. جس دن ہم نہیں, جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا نہیں, اس دن دنیا کا معاملہ ختم. جب تک ہم ہیں دنیا آباد ہے. اور ہمارے خون کی قیمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب ہجرت کر رہے تھے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا, اے کعبہ تیری حرمت اور تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے, مگر میری امتی کی حرمت اور عظمت تجھ سے بڑھ کر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت کے وزیر اعظم سے جا کر مل لیں گے, اس سے ہاتھ ملا لیں گے, ارے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یاد رکھو ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے گا.
ہندوستان کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان میرا ملک ہے، ہندوستان اس آنے والی نسل کا ملک ہوگا۔ یہاں پر قانون ہے، یہاں پر قانون کی بالادستی چلے گی، یہاں پر ظالموں کا ظلم چند دن چلے گا اور وہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ فرعون نے ظلم کیا، مٹ گیا، اس کے سر پر تاج تھا مگر آج ڈھونڈنے پر اس کا تاج نہیں ملتا۔ نمرود نے ظلم کیا اور سمجھا کہ میرا ظلم بہت بڑا ہے، میری طاقت بڑی ہے، تو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کو ختم کر دیا۔ آج یزید سمجھتا تھا کہ میں نواز رسول پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا تو مجھے اقتدار ملے گا، مگر تاریخ میں اس کا نام ایک گالی بن کر رہ گیا۔ آج ہندوستان کے اقتدار پر جو لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو تاریخ گواہ ہے، تو بھی مٹ جائے گا، تیرے چاہنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام و نشان نہیں رہے گا، ارے تیرے جانور ختم ہو جائیں گے۔ مگر آج ہم کو جو مارا جا رہا ہے، اٹھو مسلمانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ ظلم کو ہم کو سہنا نہیں ہے، بلکہ قانون ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یاد رکھو ہم جواب دے سکتے ہیں، مگر ہم جمہوریت کا امتحان لے رہے ہیں کہ کیا جمہوریت میں انسان کی جان کی قیمت ہے یا پھر جانور کی جان کی قیمت ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کی رات اللہ کو ہم کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگنا ہے کہ یا اللہ، سرزمین ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یا اللہ اس ملک میں ٹھنڈی فضاؤں کو دوبارہ جاری کر دے۔ پروردگار ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں، یا اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما دے، پروردگار ہمارے ایمان کو زندہ کر دے، پروردگار ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے وہن کا خاتمہ کر دے، یا اللہ ہم کو سکرات موت اور عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہم کو سکرات موت اور عذاب قبر سے بچا لے۔ پروردگار ہمارے اعمال گندے ہیں، ہم پر جہنم واجب ہو گئی، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، پروردگار تیرے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، ہم کو جہنم سے نجات دے دے، ہم کو ہدایت دے دے، ہم کو توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے علماءوں کو سلامت رکھ، پروردگار ہمارے علماءوں کو سلامت رکھ، پروردگار ان کے علم میں، ان کی زبانوں میں اور تاثیر پیدا کر دے۔ اللہ جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک میں اس مسجدوں کو آباد کیا، پروردگار ہم سال کے آنے والے 11 مہینے میں اسی طرح تیرے گھر کو آباد رکھیں۔ اللہ ہم کو ہدایت دے، توفیق دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شب قدر ہے۔ آپ اس گناہگار اسد الدین اویسی کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو مضبوط رکھے، اس جماعت کو طاقتور بنائے، تاکہ مظلوموں کے انصاف کے لیے جماعت لڑتی آئی ہے اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔